بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو سب سے پہلی سعادت میرے لیے یہ ہے کہ میں خالد مسعود صاحب کے اس وطن مکرم پر اور وطن معزز پر حاضری کا مجھے موقع اللہ نے دیا، اور ہمارے عارف علوی صاحب بھی اس نشست میں موجود ہیں، اور ان کا یہ حکم ہے کہ چند کلمات میں خالد مسعود صاحب کے لیے بھی کچھ کہوں۔ تو خالد صاحب مسعود صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے چند کلمات کی محتاج نہیں ہے۔ ان کے لیے تو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور حسان عارف صاحب سے درخواست کرتا رہا ہوں کہ نہ جانے پاکستان میں ہر اہل غیرے کے لیے علمی مذاکرہ ہوتا ہے، علمی مجلس ہوتی ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ خالد مسعود صاحب پر ایک 2 روزہ قومی ہو یا بین الاقوامی ہو سیمینار ہو، تاکہ ان کی ساری جو جہتیں ہیں، ظاہر ہے کہ جہتیں ان کی بہت ہیں، لیکن ان کی 2 جو جہتیں ہیں، ایک تو قرآنیات کی تئیں جو ان کا شغف تھا، اور جس طریقے سے قرآن کو، ظاہر ہے کہ وہ ایک سائنس کے طالب علم تھے، تو اندر جو ان کے قرآنی ایک جذبہ تھا، قرآنی انہماک و اشتیاق تھا، وہی چیز ان کو قرآن کی طرف کھینچ لے آئی۔ اور میں یہ بات لکھتا رہا ہوں، کہتا بھی رہا ہوں کہ مولانا فراہی کو جن لوگوں نے بغور پڑھا ہے، مولانا فراہی کو پڑھنے والے، ان کے فکر پر لکھنے والے بہت سارے ہیں، لیکن جو فہم فراہی ہے، اس فہم فراہی کو گرفت بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی ہے، لیکن اس میں ہمارے خالد مسعود صاحب کے حصے میں ضرور آئی ہے کہ بالخصوص ان کا جو مضمون ہے کہ مولانا فراہی کا نظریہ حدیث کیا ہے، اس طرح بہت سے لوگوں نے لکھا ہے۔ مولانا نجم الدین اصلاحی صاحب نے لکھا ہے، پروفیسر الطاف احمد اعظمی صاحب نے لکھا ہے، مولانا نسیم ظہیر اصلاحی صاحب نے لکھا ہے، لیکن ان تمام لوگوں میں مولانا فراہی کے نظریہ حدیث کو جتنے سلیقے سے اور جتنے دلائل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کوئی ایسا آدمی نہیں ہے فارغین مدرسہ اسلامی کی جس نے اتنے سلیقے سے بیان کیا ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے بہت سے اساتذہ کے شاگرد ہیں، تلامذہ ہیں، اور ان لوگوں نے اپنے اساتذہ کے تئیں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف کر دیا ہے۔ میں مثال دینا چاہوں گا کہ جیسے جمال الدین افغانی کے شاگرد محمد عبدہو تھے، انہوں نے اپنے استاذ گرامی کے فکر کی ترویج کے لیے غیر معمولی جدوجہد کیا تھا۔ خاص طور سے جمال الدین افغانی کا جو رسالہ تھا العروۃ الوثقی، اس کی تدوین کے سلسلے میں، اور اس میں اس کی تہذیب کے سلسلے میں عبدہو صاحب نے غیر معمولی رول ادا کیا۔ جمال الدین افغانی کی عربی بہت اچھی نہیں تھی، لیکن ان کے خیالات کو عربی لباس پہنانے کا کام جو عبدہو نے کیا ہے، وہ ایک قابل تعریف چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے عبدہو نے اپنے استاذ گرامی سے محبت کیا، تو اللہ نے ان کو اس کا صلہ اسی دنیا میں دے دیا ہے۔ تو ان کو رشید رضا ایک ایسے شاگرد ملے کہ جنہوں نے ان کے قرآنی دروس کو کمپائل کیا۔ تفسیر المنار الفاظ تو رشید رضا کے ہیں، لیکن فکر محمد عبدہو صاحب کا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے استاذ گرامی پہ 2 جلدوں میں کتاب لکھی، تاریخ الاستاذ کے نام سے، ان کی ساری چیزوں کو سمیٹ دیا۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے آپ، شبلی کے شاگرد سید سلیمان ندوی تھے، انہوں نے کس طریقے سے اپنے استاذ کو بڑھایا۔ اور پھر اسی طریقے سے امین احسن اصلاحی کے وہ شاگرد تھے مولانا فراہی کے۔ اگر مولانا امین احسن اصلاحی نے ان کے فکر کے تراجم نہ کیا ہوتا، ان کی کتابوں کو اردو میں منتقل نہ کیا ہوتا، تدبر قرآن نہ لکھی ہوتی، تو آج جو آپ مکتب فراہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، فکر فراہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، شاید ایسا نہ ہوتا۔ اور پھر یہ جو بات اتنی ایک تمہید میں نے باندھی ہے کہ ترمز کا جو پاس و لحاظ ہونا چاہیے،
اور تلمذ کا جو احترام ہونا چاہیے وہ خالد مسعود صاحب کے یہاں پورے طریقے سے موجود تھا کہ استاذ کی وقت کیا ہے، عظمت کیا ہے، ان سے بات کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ تو خالد مسعود صاحب نے پورے طریقے سے یہ ثابت کر دیا کہ ایک تلمیذ کس طریقے سے اپنے استاذ گرامی کی خدمت کرتا ہے۔ بہت سے تلمیذ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے استاذ گرامی کے لیے چائے بناتے ہیں، اپنے استاذ گرامی کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، یہ سب میں نے دیکھا ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر وہ فکری تلمیذ ہو، علمی تلمیذ ہو، اور خالد مسعود صاحب کو صرف تلمیذ میں نہیں کہوں گا، ظاہر ہے بڑی عقیدت کے ساتھ وہ لکھتے ہیں تلمیذ اصلاحی، لیکن میں اگر مجھے لکھنا ہو تو میں ان کو فکری تلمیذ اصلاحی کہوں گا، علمی تلمیذ اصلاحی کہوں گا، چونکہ خالد مسعود صاحب اگر نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو امین احسن اصلاحی کی مشکلات تھیں، جو ان کے راستے میں بار بار دشواریاں آتی رہیں، بہت ساری جگہوں سے ان کو بے دخل کیا گیا، اس بے دخلی کے ایام میں، ان ایام مشکلات میں، اضطرابات میں اگر خالد مسعود صاحب ان کے ساتھ نہ ہوتے تو مولانا کی زندگی کیا ہوتی، کتنے مسائل ہوتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، شاید یہ میرا دعویٰ، میرا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ تدبر قرآن کی جو عظمت ہے ایک نمائندہ تفسیر نظم قرآن کی حیثیت سے سمجھی جاتی ہے، لیکن اس نمائندگی میں خالد مسعود صاحب کی جو علمی نمائندگی ہے وہ کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ اور مجھے یہ پورے طریقے سے پتہ ہے کہ جب مولانا امین احسن اصلاحی کسی آیت کے سلسلے میں رک جاتے تھے اور وہ غور کرتے تھے، سوچتے تھے، لیکن پھر بھی راہیں واہ نہیں ہوتی تھیں، تو اس راہ کو ہموار کرنے کے سلسلے میں اور ان کے تدبر قرآن کو راہ دینے کے سلسلے میں خالد مسعود صاحب کی قربانیوں کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جب ان کو گاؤں میں جب وہ گئے تھے اور وہاں تدبر قرآن کا آغاز کیا تھا، کسی مرجع کی، کسی ماخذ کی، کسی تصنیف کی ضرورت پیش آتی تو مستقلاً خالد مسعود صاحب بیگ میں بھر لے جا کر مولانا اصلاحی کو وہاں دیتے تھے۔ تو شاید یہ بات مبالغہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے مولانا امین احسن اصلاحی کے استاذ گرامی مولانا فراہی نے ان کو قرآن کا علم دیا، قرآن کی ایک امانت ان کو سونپی، تو اس امانت کو ٹھکانے لگانے کے سلسلے میں یا اس امانت کو منظر عام پر لانے کے سلسلے میں ایک سب سے بڑی معاونت میں سمجھتا ہوں خالد مسعود صاحب کی ہے۔ مولانا جس طریقے سے ایک بڑے عالم تھے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب، اسی طریقے سے میں ان کو صحافی نہیں کہتا ہوں، علمی صحافی یہاں بھی کہتا ہوں، تو ان کی جو قرآنی صحافت تھی، ان کی جو علمی صحافت تھی، اگر خالد مسعود صاحب نہ ہوتے تو یہ جو میثاق کی بات تھی، یہ جو تدبر قرآن کی بات تھی، یہ ساری چیزیں خواب بن کر میں سمجھتا ہوں کہ منظر عام پیچھے رہتی ہیں، ہم کو اس کا نام بھی نہ جانتے۔ لیکن خالد مسعود صاحب کی کو ہر وقت یہ فکر دامن گیر رہی کہ میں اپنے استاذ گرامی کے جو نوادر ہیں یا جو ان کی انفرادیت ہے یا کسی حد تک کہیے کہ جو تفردات ہیں استاذ گرامی کے، ان ساری چیزوں کو منظر عام پہ لایا جائے۔ آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے قرآنیات پر مولانا کے ایک بڑا ذخیرہ ہے، لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں، اگر خالد مسعود صاحب نہ ہوتے تو یہ جو دروس حدیث ان کے تھے اور دروس حدیث کو وہ دیتے تھے، جیسے میں یہاں دے رہا ہوں اس وقت ایک چند باتیں کہہ رہا ہوں آپ سے، لیکن ان دروس حدیث کو کمپائل کرنا، صفحات پر اس کو منظر عام پہ لے آنا، اگر خالد مسعود صاحب نہ ہوتے، ان کے بہت سے تلامذہ یہاں پر ہیں، لیکن جس کو آپ تلمیذ خاص کہتے ہیں، تلمیذ مخلص کہتے ہیں، یا میں نے فکری تلمیذ کہتے ہیں، وہ خالد مسعود صاحب تھے۔ اور مجھے جو تھوڑا سا اندازہ ہے، چونکہ خالد مسعود صاحب سے متعدد میری ملاقات یہاں بھی ہوئی، ایک بار اسٹیشن پر ہوئی اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کے ساتھ ہوئی، تو وہ جس طریقے کا اظہار خیال مجھ سے خالد مسعود صاحب کے بارے میں کیا کرتے تھے،
یعنی جیسے کہتے ہیں کہ یہ میرا اکیڈمک سیکریٹری ہے، تو وہ اکیڈمک سیکریٹری تھے، خالد مسعود صاحب اکیڈمک سیکریٹری تھے، اور مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے بارے میں کسی کو سنتے نہیں تھے وہ، حتیٰ کہ مولانا مودودی کی بھی نہیں سنتے تھے وہ. لیکن میں یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے تلامذہ میں اگر کسی کو وہ احترام کرتے تھے تو خالد مسعود کا احترام کرتے تھے. کیونکہ میں یہ دیکھی ہوئی بات کہتا ہوں، ہوا میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. اور اسی طریقے سے اگر کوئی ایک نئی بات کہنی ہے، ان کو کچھ خدشہ ہے کہ یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے رد عمل کیا، ان سے مشورہ کرتے تھے باقاعدہ. خالد مسعود صاحب سے مشورہ کرتے تھے، یعنی پوری طریقے سے جس کو کہتے ہیں کہ کانفیڈنس کسی پر ہو، اور جس سے جیسے ندیم کا لفظ آتا ہے، ندیم کے معنی دوست کے آتے ہیں، لیکن ہر دوست کو نہیں کہیں گے. حبیب بھی دوست کے معنی میں ہے، رفیق کے معنی میں دوست بھی ہے، نہ جانے سینکڑوں لفظ ہے، لیکن ندیم اس دوست کو کہتے ہیں جو رازداں ہو، رازداں ہو، کہ اپنے کسی راز کو میں کسی کو بتایا جائے تو وہ راز کو افشا نہیں کرے گا. تو خالد مسعود صاحب کا جو تلمذ تھا وہ تلمذ ندیم تھا، آپ یہ کہہ لیجئے. تو ایک طریقے سے ان کے تلمیذ بھی تھے اور امین حسن اصلاحی صاحب کے ندیم بھی تھے، میں کہنا چاہتا ہوں. تو تمام جو کان میں کوئی دوست کوئی بات کہتا ہے، سرگوشی جس کو آپ کہتے ہیں، تو جو ان کی علمی سرگوشیاں تھیں وہ خالد مسعود صاحب کے کان میں وہ کہا کرتے تھے. تو اس سے آپ یہ پتہ لگائیے کہ خالد مسعود صاحب سے یہ جو ایک ارتباط تھا، ایک گہرا تعلق تھا، ظاہر ہے کہ ان کے تلمذ کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے، اور ان کی تحقیقات کی وجہ سے. اور دوسری چیز یہ ہے، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے یہ بات لکھی ہے. دوسرا جو خالد مسعود صاحب کا بہت واضح قسم کا ایٹیچیوڈ رہا ہے، اور میں نے جو تھوڑا موڑا سیرت پاک کا مطالعہ کیا ہے، کچھ انگریزی کی بھی کتابوں کا، عربی کی متعدد کتابوں کا، اردو کی بیشتر کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے، لیکن یہ رسول نبی امی کا جو مقام ہے ابھی تک، یقین جانیے، میں نے یہ بات جب مصادر سیرت پر تبصرہ کر رہا تھا، ہمارے وائس چانسلر صاحب نے 3-4 لوگوں کو نامنیٹ کیا تھا کہ جو ہمارے یاسین مظہر صدیقی صاحب کی مصادر سیرت کتاب جب آئی تو وائس چانسلر صاحب نے میرا بھی نام رکھا کہ اصلاحی صاحب بھی اس پر بھی کچھ تبصرہ کریں گے. تو اس پر میں نے تبصرہ کیا، اور تھوڑا سا جب تبصرہ کرتا ہوں تو ثنا خوانی سے دور رہتا ہوں. جو چیز ثنا خوانی کی ہے اس کی ثنا خوانی کی جائے، مت کی جائے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو قابل گرفت ہے، قابل تنقید ہے، تو اس کی نشاندہی کی، یہ ایک طریقے سے اس کے ساتھ ہمدردی آپ کہیے گی. لیکن میں نے بڑے شدید لفظوں میں یہ اظہار خیال کیا تھا. میں نے کہا کہ ہمارے پروفیسر یاسین مظہر صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے بچے ہیں، لیکن بچے بھی کچھ کہتے ہیں تو باپ اس کو سنتا ہے. میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو انتہائی مجھے گلا ہے صدیقی صاحب سے، کہ مصادر سیرت میں 2 لوگوں کا ذکر نہیں ہے. ایک تو سر سید کا جو سیرت نگاری کے لحاظ سے مقام ہے، سر سید کا اس میں ذکر نہیں ہے، اور دوسرے جو ہمارے کنٹمپریری مرحوم خالد مسعود صاحب ہیں ان کی کتاب کا ذکر نہیں ہے. میں نے کہا یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کی وجہ سے میں پورے یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں ایک ہلکا پن نظر آتا ہے. یہ باقاعدہ یاسین مظہر صدیقی صاحب کے بعد میں نے کہی تھی. تو یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے حیات رسول امی ایک بڑی کتاب ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ تو انگریزی میں ٹرانسلیشن اس کا ہو چکا ہے، عربی میں شاید ابھی نہیں ہوا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عربی زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو. یہاں جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے کہیں یہ لکھا ہے کہ استاذ گرامی کی، یعنی مولانا فرائی کی ایک خواہش تھی کہ ایک ایسی سیرت پاک ترتیب دی جائے، لکھی جائے کہ جو اسرائیلیات سے، ضعیف روایات سے پاک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کی روشنی میں لکھا جائے. یہ مولانا فرائی چاہتے تھے، اور میں بھی ان کی اس چاہت کو، ان کی اس طلب کو، استاذ گرامی کو میں پورا نہیں کر سکا ہوں. لیکن مجھے انتہائی فخر ہے، انتہائی شادمانی ہے کہ میرے اس شاگرد نے، خالد مسعود نے،
اس کام کو پورا کیا. تو ایک طریقے سے یہ جو کتاب ہے فکر فراہی میں کی یہ پہچان کتاب ہے، ایک علامت ہے جو امین حسن اصلاحی نے اپنے الفاظ میں خود یہ بات کہی ہے. تو خالد مسعود صاحب کی چاہے قرآنیات ہو، خالد مسعود صاحب کا چاہے مطالعہ حدیث ہو، اور خالد مسعود صاحب کی چاہے سیرت نگاری ہو، ان ساری چیزوں میں ان کے ہاں تقلید نہیں ہے. یہ نہیں کہ اقتباسات کو نقل کر کے کوئی کتاب بنا لی جائے. جس طریقے سے فراہی سوچتے تھے، سوچ کر کوئی بات کہتے تھے. امین حسن اصلاحی دیکھیے بہت سے حلقوں کی جانب سے مطعون بھی ہے، لیکن انہوں نے بات اپنی کہی ہے، جس کو تقلید کہتے ہیں، تقلید عامہ، اندھی تقلید. وہی چیز خالد مسعود صاحب کے فکر میں، تحریر میں، تصاطیر پہ، نگارشات میں پوری طریقے سے موجود ہے. تو خالد صاحب کی جو شخصیت ہے، جو ذات ہے، جو ان کی ساری یہ تحقیقات ہیں، وہ اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں، وہ اس بات کا نئی نسل کو، نئے محققین و مصنفین کو پیغام دینا چاہتی ہیں کہ جب کچھ لکھا جائے تو یہ دیکھا جائے کہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اگر ضرورت ہے تو لکھا جائے، اور اگر ضرورت نہیں تو نہ لکھا جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب کسی چیز پر لکھنے کی ضرورت ہو تو پورے طریقے سے سنجیدہ ہو کر، فکر کے ساتھ، غور کے ساتھ، تدبر کے ساتھ یہ بات لکھی جائے، بلا وجہ چیز کوئی نہ لکھی جائے. یہاں بھی امین حسن اصلاحی صاحب کی مجھے ایک بات یاد آتی ہے. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اپنے استاذ گرامی کا حوالہ دیا ہے. مولانا فراہی نے امین حسن اصلاحی سے یہی دو باتیں کہی تھی کہ ضرورت کے مطابق لکھو. ایسا نہیں کہ تصانیف بڑھاتے چلے جاؤ، اگر ضرورت ہو تو لکھو، لیکن یہ پاگل مت ہو جاؤ کہ چھپنا بھی ضروری ہے. کہنے کے کہ چھپنے کا مرحلہ خود اللہ پیدا کر دے گا. تم ضرورت کے تحت کہ قرآنیات میں یہ کام ہونا چاہیے، تو تم چونکہ اللہ کا کام کر رہے ہو تو اللہ اس کی اشاعت کی، اس کی تبعات کی خود سبیل پیدا کر دے گا. اور انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے کہ مولانا فراہی کی صرف 2-4 کتابیں ان کے زمانے میں منظر عام پہ آئی تھی، اور 50 کتابیں ان کی تھی، لیکن انہوں نے انہی موضوعات پر لکھا جن پر لکھنے کی ضرورت تھی، اور کبھی نہیں سوچا کہ میری کتابیں چھپے گی کیسی. آج 50-60 ان کی کتابیں ہوں گی، ایک بھی ایسی سطر نہیں کہ جو مخطوطے کی شکل میں، سب منظر عام پہ آ گئی ہیں. تو ان تینوں لوگوں کو اگر دیکھا جائے، مولانا فراہی کو دیکھا جائے، مولانا امین حسن اصلاحی کو دیکھا جائے، اور پھر ان کے تلمیذ خاص خالد مسعود کو دیکھا جائے، تو یہ تینوں شخصیتیں اپنے تصنیفی مزاج کے لحاظ سے ان میں ہم آہنگی نظر آتی ہے. اور ان تینوں لوگوں نے ضروریات کے پیش نظر لکھا ہے، اور پھر ان کی ساری کتابیں اللہ نے خود چھپانے کا اہتمام کر دیا ہے. تو میں خالد مسعود صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ جو ایک تحریک چھوڑ کے گئے ہیں، جو ان کی مہم تھی، اس مہم پر ہم کو چلنے کی اور اس مہم کو تکمیل تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.